اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پیر کا جو ہمارا پروگرام ہے آپ کو بتایا کہ یہ طب معصومین علیہ السلام سے، طب اہل بیت علیہ السلام سے مختص ہے، اور اس میں طب نبوی جو ہے وہ ساری بیان ہوتی ہے۔ تو آج چونکہ ایام شہادت ہیں، زندگانی امام موسی کاظم علیہ السلام پہ تفصیلی گفتگو ہوگی اور اس سلسلے کو پڑھایا جائے گا کل تک، اور کل جو ہے وہ کیفیت شہادت کے اوپر بات ہوگی۔ تو پروگرام کا آغاز کریں گے ہم کہ جو جیسے کہ ہمارا فارمیٹ بھی ہے کہ چونکہ طب کا شو ہے تو جو طب امام سے مربوط ہے تو اس سے شروع میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو خاص جو طب ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ امام کی حالات زندگانی کے اوپر جائیں گے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے، پرسہ بھی پیش کریں گے امام کا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ چونکہ پیر کا ہمارا جو پروگرام ہے مختص ہے طب اہل بیت علیہ السلام سے، مگر چونکہ ایام شہادت ہیں تو سرسری ہم جو ہے وہ امام کی طب کو ڈسکس کرتے ہوئے اور امام کے حالات زندگی کے اوپر جو ہے وہ بلا فاصلہ جائیں گے۔ تو بیماریوں سے بچنے کا جو امام موسی کاظم علیہ السلام سے مربوط کیا نسخہ جو بہت مشہور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا نسخہ اتنا بہترین ہے اور اتنا آزمایا ہوا ہے، خود ہم نے بھی آزمایا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے، بچوں کو بچانا چاہتا ہے، یہ دوائی گھر میں رکھ لے۔ دوائی کا نام بھی دوائی امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور 10 دن میں صرف ایک مرتبہ یہ چنے کے برابر لینا ہے۔ اس سے امیونٹی پاور اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہم نے بارہا آزمایا ہے کہ اس کے بعد جسے بھی کھلا دیں وہ بیمار نہیں ہوتا۔ جبکہ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں وائرس پھیلا ہوا ہے، کھانسی آئی ہوئی ہے، نزلہ، تو یہ کچھ بیماریاں لگتی ہیں ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، مگر احتیاطاً ہم نے جب یہ دوائی امام موسی کاظم کی کھلا دی تو الحمدللہ لوگ محفوظ رہے۔ یہ بلکہ ایک جو خطرناک بیماری ہے جس کا ظاہراً علاج بھی نہ ہونے کے برابر ہے کہ کبھی انسان کا جو امیونٹی پاور ہے نا وہ ریورس میں چلا جاتا ہے، اگینسٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ پھر اس کا کیا علاج ہوگا جب آپ کا قوت مدافعت سسٹم آپ ہی کے خلاف ہو جائے، بہت ہی تو اس میں بھی یعنی اس میں علاج ہی نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس اس چیز کا کہ کیا کریں گے جب پورا مدافعتی سسٹم کام کرنا چھوڑ دے۔ تو مثلا ایڈز کی بیماری میں مدافعتی سسٹم کام نہیں کرتا ہے، تو آپ دیکھیں ایڈز کا کوئی علاج نہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی تھوڑا خطرناک تر ہے نا کہ یہ مدافعتی سسٹم آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، نہ کہ صرف کام چھوڑ دے بلکہ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے نا اس میں۔ تو اس میں بھی امام موسی کاظم علیہ السلام کی دوا جو ہے وہ زبردست دوا ہے، زبردست کام کرتی ہے، اور مریض الحمدللہ شفا پاتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد ساتھ ہم ایک دوائی اور بھی اہل بیت کی قرص خون بھی دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کے لیے ایک بہت ہی زبردست نسخہ جو آزمایا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں بیماری نہ آئے، یہ خود ہم نے بھی آزمایا ہے، تو آج آپ نیت کر لیں، شب شہادت ہے بعض تاریخوں کے حساب سے، کہ میں اپنے گھر میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہر سال مجلس کروں گا، ٹھیک ہے، یہی مولا کی شہادت کی مجلس گھر میں کروں گا۔ تو یقین جانیے کہ امام باب الحوائج ہیں، اگر آپ نے نیت کر لی تو یہ ہم نے خود آزمایا ہے کہ ایک زمانے میں بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہر بندہ بیمار ہو رہا ہے، تو ہمارے استاد نے کہا کہ آپ یہ نیت کر لیں۔
اور الحمدللہ اس پاک نیت سے گھروں سے بیماریاں چلی جاتی ہیں. واہ. تو یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خاص لطف و کرم ہوگا کہ جب آپ امام کے لیے اپنے گھر میں نیت صرف کر لیں اور عملاً بھی اسے انجام دیں. اس سال میں ایک مجلس جو میں اپنے گھر میں کروں گا امام پاک کی شہادت کی. دیکھیے ساری بیماریاں آپ کے گھر سے نکل سبحان اللہ. اچھا قبلہ آج کل ایک بیماری بہت پھیل رہی ہے کہ لوگ ان بیلنس ہو رہے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ کانوں سے ہے. کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بیماری ہم نے کئی مریض دیکھے ہیں. یورپ میں زیادہ ہیں، جرمنی میں، ناروے میں اور جگہوں سے بھی کافی ای میلز آ رہے ہیں. تو اس میں جو کانوں کا سسٹم ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ان بیلنس لوگ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جب انسان ان بیلنس ہو جائے چل نہیں سکتا ہے. دیکھیے پروردگار نے کتنا زبردست سسٹم ہمارے بدن میں رکھا ہے اور انسان کے زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنے سسٹم ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیسے چل رہا ہے. بالکل مردہ انسان کو اگر 20 آدمی بھی پکڑیں تو ویسے نہیں چل سکتا ہے جیسے زندہ چلتا ہے. بالکل. تو اس میں کتنے سسٹم ہیں جو اللہ پاک نے خلق کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک سسٹم بیلنس کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا تعلق جو ہے کانوں سے ہے. اب لمبی بحث ہو جائے گی. طب اہل بیت میں کمال یہ ہے کہ ایک چیز بتلائی ہے اہل بیت نے، وہ ایک بیماری نہیں کئی بیماریوں کا علاج ہے. تو یہاں طب اہل بیت میں جو بتایا گیا ہے سلسلہ بیلنس کے لیے وہ ہے سداب. سداب کے ڈراپس. سداب کا پانی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اسے بنایا جاتا ہے خاص طریقے سے، اس کے ڈراپس آتے ہیں. اور سداب کے ڈراپ جو ہے سونے سے پہلے آپ کان میں ڈال دیں تو اگر ان بیلنس کا پرابلم ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر کان میں درد ہو رہا ہے یا کم سنائی دے رہا ہے، یہ ساری بیماریاں جو ہیں سداب سے ختم ہو جاتی ہیں. البتہ ان بیلنس والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سداب تھوڑا سا کھلایا بھی جائے. ہاں تو انشاءاللہ یہ بیماریاں ختم ہو جاتی جتنی بھی کان سے مربوط بیماریاں ہیں سداب کے ذریعے سے. جی اچھا قبلہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے بتایا تھا جس پر ہماری بحث ایک مفصل آپ کے ساتھ چل رہی تھی، خیالات کی طہارت کے اوپر، خیالات کو پاک کیا جائے. یعنی انسان اپنی نارمل زندگی میں سوء ظن نہ رکھے، بالکل اس کے خیالات پاک ہونے چاہیے، شفاف پانی کے قطرات. جب یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ خیالات پاک نہ ہونے کی وجہ سے انجمنوں میں جھگڑے، ٹرسٹیوں میں جھگڑے، اداروں میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، فساد کی جڑ یہی ہے. خیالات پاک نہیں، سوء ظن کرتے ہیں. تو اتنی شدت کے ساتھ اسلام میں اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیے اسلام میں بہت شدت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں گئی ہے. یہ ہوتا یہی رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جو بھی اچھی چیزیں اللہ کے انبیاء بتاتے تھے تو ان کی امت ہی میں کچھ شیاطین ایسے پیدا ہوتے تھے، ظاہراً ان کے امت ہی ہوتے تھے لیکن وہ پورے سسٹم کو چینج کر دیتے تھے. مثلا یہ طواف جو کعبۃ اللہ کا ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پورا حج کا طریقہ حضرت جبریل نے سکھایا تھا. حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا ہے، یعنی بنیاد ڈالنے والے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری. مگر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا لوگوں نے، وہ جو بہترین عبادت تھی کہ اللہ کے عشق میں انسان طواف کرے، اللہ کی محبت میں طواف کرے، اس کو لوگوں نے نعوذ باللہ ایک واہیات عمل میں تبدیل کر دے کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. بتائیے کہاں وہ عشق خدا اور کہاں یہ حرام شیاطین. تو یہی سلسلہ رہا ہے. مگر امت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اس طرح سے کوئی تبدیل نہ کر سکا. اس کی وجہ ہمارے 12 امام ہیں کہ 12 اماموں نے حفاظت کی ہے، ورنہ ہر نبی کی امت کے بعد تحریف ہوئی ہے، ان کے دین کو بگاڑا گیا ہے، بدلا گیا ہے. اب آپ دیکھیے ہر امام نے 22 حج کیے ہیں.
اب جو حج میں آپ شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی میں تھوڑا سا فرق محسوس کریں گے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام ہمیشہ حاضر ہوتے تھے، بادشاہ تو کبھی کبھی آتے تھے، مگر آتے بھی تھے تو ان تک رسائی نہیں ہوتی تھی لوگوں کی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارے اماموں نے بتلایا وہی آج تک سلسلہ جاری ہے۔ حج وہی ہے جو اہل بیت نے بتلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے دیگر سنتوں کو بھی بدلنے نہیں دیا گیا، تو مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ جو اصل اہمیت تھی بعض چیزوں کی اس پہ پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ دیکھیے جو آپ نے کہا کہ خیال کی طہارت، جو ہم نے پچھلے دروس میں بحث کی ہے کہ اگر خیال پاک ہو جائے تو میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا نہیں ہوگا، ہاں جی، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، مومنین میں جھگڑا نہیں ہوگا، یہ کیونکہ خیال پاک نہیں ہوتا۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ظاہراً کبھی اسلام نے کہاں اس کی اہمیت بیان کی ہے، تو قرآن مجید کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ نماز کتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو قرآن اسے مشرک کہہ رہا ہے، یعنی اس کا کھانا پینا بھی نجس ہے، مشرک نجس ہے، اس کا چلنا بھی نجس ہے، بیٹھنا بھی نجس ہے، جو کھا رہا ہے بھی نجس ہے۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، حدیث پاک میں جس کی نماز قبول ہے اس کے سارے اعمال قبول ہیں۔ تقریباً ہر معصوم نے وصیت میں کہا، نبی پاک نے وصیت کی، مولا علی نے وصیت کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ہر امام نے وصیت میں یہ فرمایا کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس شخص کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی جس نے نماز کو اہمیت نہیں دی، اللہ اکبر، یعنی نماز کو اس کے صحیح وقت پہ ادا نہیں کیا، یہ مقصد ہے۔ اب اس سے تو کوئی حد نہیں۔ اب نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی تو اہمیت قرآن سے ثابت ہے، ورنہ انسان مشرک ہو جائے گا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو سارے اعمال، اگر نماز وقت پہ ادا کی تو شفاعت اہل بیت ملے گی، تو نماز کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں۔ لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ اب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ کر دکھائے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خیال بالکل مربوط ہو جائے گا، یہ ہے خیال کی طہارت۔ اللہ اکبر، ہم نے نماز کو لے لیا، نماز کی روح کو چھوڑ دیا۔ ہاں جی، نماز سب سے پاورفل ایکسرسائز اللہ نے بتلائی کہ 5 وقت آپ اپنے خیال کو طاہر رکھیں، اللہ خیال کو پاک رکھیں۔ یہ ہے نا کہ 2 رکعت نماز اگر مثلا 2 منٹ لگے، 1.5 منٹ لگے، جتنا بھی لگے، 2 منٹ اگر آپ اپنے خیال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یعنی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ کنٹرول الٹا ہو جاتا ہے، وہ خیال ہم پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ ہاں، تو یہاں پر جو پچھلے بحث ہم نے کہا تھا کہ خیال یہ کتے کی طرح ہے، اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، بالکل، ہاں جی، یہ تو ہر ایک پہ حملہ کرے گا نا۔ سوء ظن پھر نبی سے کرے گا، پھر بدگمانی امام سے کرے گا، تو یہ تو نجس ہو گیا نا خیال۔ پہلے ماں باپ سے کرے گا، ہاں جی، پھر پہلے مثلا میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ہوگی، پھر بھائی سے بدگمانی، یہ بڑھتا جائے گا، یہ رکے گا نہیں، یہ پھر اللہ رسول پہ حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اسی لیے لیکن نماز بہترین ایکسرسائز ہے کہ ہم اس خیال کو کنٹرول کریں۔ صحیح، کنٹرول کرنا یعنی پاک کرنا۔ اگر 2 منٹ نماز ہم اس لیے اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر کا خیال نہیں آتا، یعنی ہم اپنے خیال کے مالک ہیں، وہ غلام ہے، کیونکہ اختیار میں آ گیا نا آپ کے۔ لیکن اگر وہ ہم پہ کنٹرول کر لے تو ہم آزاد نہیں ہیں، وہ ہمارا مالک بن گیا، وہ ہمارا حاکم بن گیا، ہم اس کے انڈر کنٹرول ہیں۔ جب ہم اس کے انڈر کنٹرول ہو گئے تو وہ کہیں سے کہیں ہمیں لے جا سکتا ہے، غصے میں بھی لا سکتا ہے، کہیں سے کہیں بھی، کچھ بھی کرا لے سب کام، کیونکہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ تو اسی لیے نماز جو واجب ہے، اور نماز کی روح یہی ہے کہ ہم اپنے خیال کی غلامی سے نکل جائیں۔
اور آپ دیکھیں اس پر کتنی کتابیں ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، آداب الصلاۃ، اسرار الصلاۃ. ان کے استاد، یہ کتابیں موجود ہیں al یا نقطہ یا -islam.org، اچھی سائٹ ہے مومنین کی، وہاں پر ایک کتاب فری میں دستیاب ہے، انگلش میں ہے غالباً. اور ایک اسرار الصلاۃ ہے. پھر امام خمینی کے استاد کی کتاب آیت العمل کی تھا، اس کی بھی اسرار الصلاۃ، ان کی نام ان کا بھی یہی ہے. شہید ثانی کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ. اس وقت کی بڑی جو شخصیت ہے آیت اللہ جواد عاملی کی کتاب اسرار العبادات. یعنی یہ سب کیا ہے، یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ خیال کو کیسے پاک کریں. ٹھیک ہے نا، اگر خیال پاک ہو جائے تو پھر آپ کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، آپ پھر جبریل سے بھی زیادہ پرواز کر سکتے ہیں. جو بھی انسان کی پستی ہے وہ اصل میں خیال ہے، کہ جب خیال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم آزاد بھی نہیں ہیں. تو نماز ہمیں آزادی دیتی ہے اور خیال کی طہارت سکھاتی ہے. صحیح. اچھا قبلہ، امام موسی کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے. اس وقت اگر ملت اسلامیہ پہ نگاہ کی جائے تو بہت بڑے بڑے جید علماء نظر آتے ہیں. کیوں انہوں نے اپنا وظیفہ شرعی استعمال نہیں کیا کہ لوگوں کو حکومت کے خلاف، ظالم حکومت کے خلاف حرکت دیتے، ان کو موبلائز کرتے، ان کو مجتمع کرتے؟ کیوں؟ کیا وجہ کیا تھی؟ جی ہاں، یہ سوال بہت عمدہ ہے، کیونکہ ہمارے پچھلے ٹاپک سے بھی اس طرح سے سوالات مربوط ہوئے تھے. جو گول سیٹنگ کی ہم نے بحث کی تھی کہ گول سیٹنگ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیملی، ایک خاندان ہمیشہ خوش رہے، خرم رہے، کامیاب رہے اور پرفیکشن کی طرف چلا جائے، کہ پرفیکشن یعنی تکامل جو اصل مقصد ہے خاندان کا، اسلامی خاندان کا، وہ حاصل ہو، تو اس میں بھی علم اور علماء کی بحث آتی ہے کہ گول سیٹنگ میں مثلا شوہر اور زوجہ دونوں گول سیٹنگ میں اہم گول سیٹنگ بنائیں کہ ہمیں یہ علوم حاصل کرنے ہیں. کیونکہ جھگڑے فساد جو ہوتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. جہالت جو ہے جڑ ہے جھگڑوں اور فسادوں کی. اگر علم بڑھتا رہے گا تو جہالت ختم ہوتی رہے گی، اور جہالت ختم ہوگی تو جھگڑے نہیں ہوں گے. جھگڑے جہالت کی پیداوار ہے. اب کیونکہ بحث ہوئی علم اور علماء کی، دیکھیے بہت زبردست مولا علی علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کیونکہ احادیث ساری پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور اہل بیت نقل فرماتے ہیں. ایک سلسلہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے جبریل سے سنا. تو مولا علی علیہ السلام علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ زبردست چیز بتلاتے، فرماتے لیس العلم فی السماء، کہ علم جو کوئی آسمان میں نہیں ہے، کہ وہ جناب وہ نازل ہوتا ہے. آسمان میں علم نہیں ہے کہ نازل ہوگا پانی کی طرح، نہیں. ولا فی تخوم الارض، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی علم ایسا ہے کہ آپ وہ زمین میں بیج لگاؤ تو پھر علم کا درخت نکلا ہے. مولا فرماتے ایسا نہیں ہے. علم نہ آسمان کے سے بارش کی طرح آگے گرے گا تمہارے سر پہ، اور نہ کوئی بیج ہے کہ تم لگاؤ زمین پہ تو اس سے درخت علم کا نہیں. ولیکن علم کیا ہے؟ فرماتے علم مجبول فی قلوبکم، علم جو ہے یہ مومن کے، مسلمان کے دل پہ، تمہارے دلوں پہ آتا ہے. کب آتا ہے؟ تعدبو بے آداب روحانیین یطہر لکم، یعنی جب تم آداب روحانی حاصل کرو گے، روحانیت کے آداب، جب روحانی آداب حاصل کرو گے تو کیا ہوگا؟ یظہر لکم، جب روحانی آداب تمہارے اندر آ جائیں گے تو علم دل پہ آئے گا اور پھر تمہارے وجود سے ظاہر ہونے لگے گا. ٹھیک ہے. مثلاً آپ دیکھیں وہ ایران میں علماء کو روحانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مولانا مرحوم صفدر نجفی صاحب
تقریر فرما رہے تھے، مشہور شخصیت محسن ملت ہیں، کئی 50 مدرسے اور 100 سے زیادہ کتاب ماشاءاللہ انہوں نے ترجمے کی ہیں، خدا جنت میں مقامات بلند عطا فرمائے. وہ فرماتے تھے بھئی لوگ ہمیں روحانی کہتے ہیں نا، ایران میں تو روحانی کہتے ہیں، مگر ہمارے اندر کیا روحانیت ہے جو ایک عام آدمی میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے. ہمیں لوگ روحانی کہتے ہیں، وہ بھی اگر پیسے کے پیچھے ہو، ہم بھی پیسے کے پیچھے ہو، وہ بھی گھر بنانے کے لیے پورا فکر مند ہو، ہم بھی صرف گھر پوری زندگی 60-70 سال صرف ایک بنگلہ بنانے میں، گھر بنانے میں لگا، تو پھر روحانی تو ہم نہیں ہوئے نا. فرق ہونا چاہیے. ہم بھی مادی ہوئے نا، پوری دنیا تو پیسے کے پیچھے. تو روحانیون جو ہے، آخر یہ جو حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ تعدبوا بآداب روحانیین یظہر لکم، تمہارے اندر سے روحانیت ظاہر ہو، معنویت ظاہر ہو، تو پھر تم لوگ جو ہے عالم. اب دیکھیے علماء کی پھر یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے بہت زبردست ایک اقسام بتائے. مثلا آپ نے کہا کہ علماء تھے اس زمانے میں، یقیناً تھے، ہزاروں تھے، بڑے خطیب تھے، بڑے علماء تھے، بڑے مفتی تھے، اور فرزند رسول، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی پاک بیوی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند 1 سال نہیں 14 سال زندان میں. مگر یہ علماء نے حمایت نہیں کی، مفتیوں نے حمایت نہیں کی، امام جمعہ جماعت نے حمایت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اب یہاں مولا یہ بتلا رہے اقسام علماء کے. فرماتے ہیں کچھ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں کس کے لیے؟ للمراء والجدال. کچھ عالم فقط اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ جب بھی مباحثہ مناظرہ ہو تو ہم دلیل سے گھوسا مار کر سامنے والے کو گرا دیں. جیسے کشتی والے کشتی لڑتے ہیں، یہ مولوی بھی کشتیاں لڑنے والے ہیں. اب یہ فرقہ بازی ساری انہوں نے بنائی ہوئی. ہاں جی، کہ بھئی ہم اپنا علم کا زور دکھائیں کہ ہم کو یہ علم آتا ہے، ہمیں یہ علم آتا ہے، کہ ٹی وی پہ مقابلہ ہو جائے تو ہم انہیں دوسرے سامنے والے کو زمین پہ گرا دیں، اس کی پیٹھ زمین پہ گرا دیں. فرماتے ہیں یہ کچھ لوگ صرف اس لیے علم حاصل کرتے ہیں، مناظر بنتے ہیں، للمراء والجدال. ٹھیک. فرماتے یہ جو ہے نا، یہ قوم کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ علم حاصل کرنے والے موذی، یعنی سانپ بچھو کو موذی جانور کہتے ہیں، یہ علماء موذی جانور کی طرح ہے کہ یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلائیں گے، عداوتیں پھیلائیں گے، قتل و غارت گری، فساد پھیلائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان کا گلا مسلمان کے ہاتھ سے کٹ رہا ہے. ہاں جی. اب دیکھیں یہ دنیا پوری نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں وہ جو بدبخت تھا، اس نے جو مسلمانوں کو مارا تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، کون ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ شافعی ہے، حنبلی ہے، اس نے کہا نمازی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو مارو. ہاں. تو دشمن جو ہے ہمیں ایک سمجھ رہا ہے، مگر 14 صدیاں گزر گئی، ہم خود کو ایک نہیں سمجھ رہے، جبکہ اللہ بھی ایک ہے، نبی پاک بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک، ہر چیز ایک. تو یہ کون ہے؟ مولا علی فرماتے یہ علماء ہے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے صرف جدال کے لیے، فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے. یہ موذی حیوان کی طرح ہیں، یہ عوام کو تکلیف دینے والے. پھر فرماتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہے یتعلمون للاستطالت، یعنی یہ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا مقام تھوڑا بلند ہو، دوسروں سے ہم عالم کہلائے جائیں. یعنی تکبر والی بات آتی ہے کہ یہ علم صرف اس لیے کرتے کہ ہم وی آئی پی ہوں، کہ بھئی اللہ مدہر ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، تاکہ لوگ آگے ہاتھ چومیں، ہمارا احترام کریں. تو یہ ان موذی جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ لڑاتے نہیں ہیں، مگر انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے صرف اپنی پگڑی بچانے کے لیے، شان و شوکت کے لیے. فرمایا یہ جو شان و شوکت کے لیے علم حاصل کیا ہے، یہ لوگ بھی عوام کے درد کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں آئیں گے کہ بھئی امام موسیٰ کاظم کو زندان سے نکالیں. انہوں نے تو علم حاصل کیا ہے کہ ہمیں کوئی مقام مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، شان و شوکت کے لیے. اب مولا فرماتے ہیں کہ جو تیسرا حقیقی علم ہے، یتعلمون للفقہ
عقل ہے. ہماری بحث بھی عقل پہ چل رہی ہے کہ اصل مولا فرماتے علم وہی ہے، حقیقی علماء وہی ہیں جو علم حاصل کریں تاکہ فقہ اہل بیت، فقہ محمد و آل محمد، قوانین خدا کو سمجھے اور اس پہ پہلے خود عمل کریں. صحیح. والعقل، اور یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ان کے عقل میں ترقی ہو، اللہ، ان کا عقل کامل ہو. ان عقل کو کامل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. تو افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جو اکثر علماء تھے وہ یا جدال میں تھے یا وہ بادشاہ کے درباری تھے. اچھا، جو علماء حق تھے اس زمانے میں ان کی کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ بادشاہوں کا ظلم، بنی امیہ کے بعد بنی عباسیہ، ان کے کیا حالات تھے؟ دیکھیے اس زمانے میں جو علماء تھے حقیقی، وہ بھی امام کے ساتھ زندانوں میں تھے. جو امام کے طرفدار تھے، جب امام کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو جو امام کے ساتھی تھے ان کو بھی انہوں نے زندان چھوڑا. آپ دیکھیے اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو ہے بہلول کو جو جیم لکھ کر دیا، یہ اشارہ تھا کہ وہ بھی عالم تھے کہ تمہیں جو ہے یہ بادشاہ وقت یہ ملعون جو ہے تمہیں قتل کروا دے گا یا جیل میں ڈال دے گا، جبکہ تم بہت بڑے فقیہ ہو، عالم ہو. تو امام نے جیم سے یہ ہے کہ تم ظاہراً جنون اختیار کرو، یعنی لوگ تمہیں پاگل سمجھے، مگر اسی پاگل پن کے ذریعے سے وہ اپنی تبلیغ کرتا رہا. زندگی بھر ایسے جواب دیے بہلول عقل نے، تو وہی نا بہلول دانا. تو انہوں نے دیکھو کتنی بڑی بات کر دی، اور کیا ہر ایک کو بڑی دربار میں وہ بات کی ہے جو بڑے بڑے علماء کہنے کی جرت نہیں کر سکتے، دنگ رہ جاتے تھے لوگ. ہاں جی. تو اپنا جو مشہور واقعہ ہے کہ قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں ہارون رشید نے پوچھا کہ بھائی حساب کتاب کیسے ہوگا، تو اس نے کہا کہ وہ آگ جلوائی جائے اور اس پہ لوہا رکھا جائے، بتائیے پھر وہاں کے حساب دیجیے، میں بھی دوں گا تو بھی دیتا. تو جناب انہوں نے کیا کیا کہ آ جاؤ، بہلول نے آ کے 2 جمپ لگائے اس پہ، کہا میرے پاس 2 درہم ہے، یہی میرا حساب ہے، آج آپ اتر تو حساب دے کہ تو نے کتنا غریبوں کا مال کھایا. افریقہ سے لے کے حجاز تک جواب دو. اب دیکھیے کتنی بڑی نصیحت کی بات انہوں نے کی، کتنی گہری بات کر دی، کتنی بڑی نصیحت کی بات کی. تو ایسی ہزاروں نصیحت اس نے ظاہراً پاگل پن کے انداز سے. اچھا، وہ بار بار کہتے بھی تھے کہ یہ موسیٰ بن جعفر کا آدمی ہے، یہ ابو جعفر کا آدمی ہے، یہ جو ہے وہ شیعہ ہے، اور یہ مگر بظاہر پکڑ نہیں سکتے تھے. سمجھتے تھے، ان کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو عقل کی باتیں ہو رہی ہیں مطلب بظاہر حلیہ جنون کا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ. تو بے شک اب دیکھیے کہ یہ علم جو حقیقی ہے، یعنی مولا علی فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ پرواز کرے. یعنی علم حقیقی یہی ہے نا، کیونکہ اگر علم آئے اور عقل نہ بڑھے تو یعنی وہ علم جو ہے حقیقی علم نہیں ہے. حقیقی علم وہی ہے جس کے ذریعے سے انسان کی عقل بھی ترقی کرے، اور وہ علم اور عمل جب دونوں اکٹھے ہوں گے تبھی انسان کی عقل بڑھے گی. اگر انسان علم حاصل کرے اور اس پہ عمل نہ کرے تو جیسے پچھلے پروگرام میں حدیث بیان کی گئی کہ جتنا علم حاصل کر رہا ہے انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ غیر المغضوب میں آ جاتا ہے، وہ اتنا خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جب علم حاصل کرے تو عقل بھی بڑھے گی اور اطاعت بھی بڑھے گی. یعنی علم کا مقصد یہی ہے کہ قرب الہی حاصل ہو، معرفت اور قرب الہی ہو. تو عقل کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب پورا پروگرام الگ سے کریں گے، ہم طہارت خیال پہ پہنچے تھے، جبکہ بنیادی بہت ساری طہارتیں رہ گئیں اور خیال کی طہارت سے بڑھ کر پھر خود عقل کی طہارت کی بھی منزل ہے.
جو بلند ترین منزل ہے کہ عقل کی طہارت انسان کیسے حاصل کرے، جو اہل بیت نے طریقے بتلائے ہیں. تو واقعاً جو عقل ہے وہ نور ہے. اس نور کے ذریعے سے انسان بلند ترین مقام طہارت حاصل کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت تھی، روحانی طاقت کتنی تھی، اور عبادت کی طاقت کتنی تھی. خود امام کے وجود سے جو علمی اور معنوی یوں سمجھے اس زمانے میں ریز نکل رہے تھے. ابھی ہم ایک جگہ پر گئے تھے تو ایک بہت ہی ولی خدا ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے بھی استاد ہیں، کبھی کبھی وہ ادھر کا بھی چکر لگا دیتے ہیں، ناروے وغیرہ آتے ہیں. تو جرمنی میں تھے، تو ینگسٹ کافی جوان تھے، سارے پڑھے لکھے، ایم ایس سی پی ایچ ڈی یہ لوگ. تو وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا جو آپ کے استاد ہمارے یہاں آئے تھے وہ بولتے نہیں تھے کچھ، لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے، یعنی ان کے وجود سے اسپریچولیٹی مل رہی ہے. اسے کونوا مع صادقین. اب ایک انسان دائم الذکر ہے نا، وہ کچھ نہ بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں نا تو وہ اثرات ذکر بھی آپ کو ملیں گے. اور یہ میں دلیل بتا رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ماشاءاللہ بلند ترین مقام، تو یہ خود امام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مولا زندان میں تھے اور ہر طرح کا ظلم جو ہے ہارون رشید معلوم نے کیا امام پر. آخر میں یہ کوشش کی کہ امام کی شخصیت کو بدنام کیا جائے. تو جو مشہور ترین گانے بجانے والی، حسین ترین اس زمانے کی جو بھی ایک عورت تھی جو بہت زیادہ حسین سمجھی جاتی تھی، گانے بجانے والی عورت تھی، بدکارہ تھی، تو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ زندان میں اور جتنی بھی بدماشی کر سکتی ہو، جو بھی خراب کاری. تو وہ آ گئی اور جیسے امام کے سجدوں کو دیکھا اور امام کے گریے کو دیکھا، کیونکہ امام کے جو سجدے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بحث آئے گی، بہت طولانی سجدے، بہت زبردست. تو دیکھیں امام کے وجود میں اسپریچولیٹی، روحان اتنی پاور تھی کہ بدکارہ ترین عورت تھی، اگر وہ منقلب ہو گئی وہ بھی سجدے میں رونے لگی. امام نے کچھ نہیں کہا، صرف امام کی عبادت، صرف امام کی دعائیں. اور جب جو ریز نکل رہی ہے وجود سے امام کے، تو جو دوسرے لوگ تھے زندان والے وہ بادشاہ کے پاس گئے، دیکھو کیا ہو رہا ہے، انقلاب آ گیا ہے، کیا ہو گیا. شہادت بس زندگی اس کے علاوہ تو دوسروں نے کئی زندانوں نے زہر نہیں دیا ہے، منع کر دیتے تو کہتے ہم نہیں کریں گے. تو دنیا حیران ہو گئی کہ بھائی اس عورت کو کیا ہو گیا. اس نے سارے گناہ ترک کر لیے اور زمانے کی عابدہ ترین عورت بن گئی، صرف امام کے سجدے کو دیکھ کر، امام کے وجود سے جو روحانی ریز نکل رہے تھے معنی، اس نے اس کی زندگی کو بدل دیا. مجھے ایک بڑا خوبصورت قول یاد آ رہا ہے، اس گفتگو سے مربوط ہو جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا، کہا کہ میں مولا فلاں شہر تبلیغ پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرمائیے. امام نے کہا کوشش کرنا گفتگو نہ کرنی پڑے. اللہ اکبر. یعنی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے، یعنی اس قدر پاورز ہونی چاہیے کہ انسان کو منقلب کرے. جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، دیکھیں نا، یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ تمام ائمہ کا طریقہ رہا ہے. تو کیوں کہاں پر ہم یہ جھول دیکھتے ہیں، کیوں امت جو ہے وہ ایک دوسرے راستے پر چل پڑتی ہے، جبکہ کتنی ایک مضبوط مکتب ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ اگر ہم گفتگو کریں اور آپ کی پوری زندگانی کو سامنے رکھیں اور دیکھیں، مطلب کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا کوئی اور امت کے پاس ہے، کوئی میسر ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا اور اہل بیت کی قدر نہیں کی. جس طرح بنی اسرائیل میں ایک دن میں 3 4 نبیوں کو لوگ قتل کرتے تھے بنی اسرائیل، تو اسی طرح سے اہل بیت
کو لوگوں نے پہچانا نہیں، ان کی قدر نہیں کی۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ دنیا داری کی طرف زیادہ مائل تھے، ادھر سے پیسہ بھی مل رہا تھا، حکومت کے عہدے بھی مل رہے تھے، یہ سارے مقامات بھی مل رہے تھے، اور یہاں اگر کوئی امام کو مان رہا ہے تو اس کو تازیانے بھی لگیں گے، اس کو مار بھی ماری جائے گی، تو مخلصین کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں بھری بازار میں ایک امام موسیٰ کاظم کے عاشق ہیں، ماننے والے ہیں، تو ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ سپاہی آتے ہیں ہارون رشید کے، قمیص اس کی پھاڑتے ہیں، بغداد میں اس کو زمین پہ لٹاتے ہیں، ہاں جی، زمین پہ لٹا کر ایک مولائی کو، ایک عاشق اہل بیت کو، عاشق پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کو لٹا کے تلوار سے اس کی پیٹھ پہ بڑا زخم کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، بڑے زخم کر کے پھر اس کے اوپر تازیانے مارتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت امام کا ساتھ دینا کتنا مشکل تھا، کس قدر مشکل ہے۔ آپ کی پراپرٹی ضبط ہو جائے گی، ہاں جی، آپ کی زمینیں ضبط ہو جائیں گی۔ اب لوگ یہاں نہیں سوچ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ جلدی آ جائیں، جلدی آ جائیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے، کہ ہمارے اندر اتنی استقامت ہے کہ اگر آج آپ دنیا میں کہاں بھی رہ رہے ہیں، جو حکومتیں ہیں امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے حکومتوں کے تختے کو الٹنے آئیں گے، تو وہ اس سے پہلے وہ رجسٹ کریں گے۔ بتائیے اگر پھر کیا ہوگا کہ جس ملک میں بھی، اب کتنے ملک ہوں گے جو حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ کا استقبال کریں گے، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، شاید انگلیاں زیادہ ہیں گننے کے لیے، بلکہ جتنی حکومتیں ہوں گی وہ آپ کی پراپرٹی کو ضبط کر دیں گے، ہاں جی، آپ کی ہر چیز جو ہے سیز ہو جائے گی، آپ خود جیل میں چلے جائیں گے، تشدد ہوگا، یہ سب۔ تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اب دیکھیے بیچارے مومن کی پراپرٹی ضبط ہو گئی، اس کی دکان بند ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس کو لٹا کے اور پورے بھری دربار میں نا، بازار میں اس پہ تازیانے مارے، مگر اس کا بھی ایمان دیکھیے کیا ہے کہ نہ وہ چیخ رہا ہے، نہ وہ رو رہا ہے، بلکہ مسکرا رہا ہے۔ تو یہ سپاہیوں کو اور غصہ آتا ہے، اور زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے درد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے، یعنی ایسے مخلص مومنین تھے مگر ان کی تعداد بہرحال کم تھی۔ وہ کہتے کیوں نہیں، درد کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر میں انسان ہوں، کہ ہم تجھے مار رہے ہیں، نہ تو روتا ہے، نہ ہمیں درخواست کرتا ہے کہ ہم تجھے نہ ماریں، تو مسکرا رہے ہیں۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا مالک، میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری زحمتیں میں اس کے عشق میں کر رہا ہوں، اور میرا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی، اور مومنین بھی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں آیت ہے کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جو میں مار کھا رہا ہوں نا، میرا رب بھی دیکھ رہا ہے اور میرا امام بھی دیکھ رہا ہے، کہ اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ میں اپنے مولا کے لیے کچھ قربانی دے رہا ہوں۔ اللہ تو اب یہی ہے کہ جب ایسے افراد یقیناً انگلیوں پہ ہوں گے نا، قلیل ہوں گے، ایسے افراد کی تعداد کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ حقیقی عالم ہے۔ مولا علی جو فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں کہ حقیقی عالم کون ہے، وہ 3 قسمیں پہلے بیان ہوئی، یہاں مولا علی فرماتے من تعلم العلم للعمل بہی ولم یوحشہ کے ساتھ۔ حقیقی عالم وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے۔ اس کے بعد زبردست چیز ہے جو اس حدیث میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حقیقی عالم کو پہچانو، کہ حقیقی عالم کون ہے۔ فرمایا اگر پوری دنیا نا اس کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، حقیقی عالم کی پہچان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ مولانا ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، مثلا ایک خاتون جو حجاب نہیں کر رہی ہے، آپ تو اسے جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، کہ حدیث میں ہے کہ بے حجاب عورت کو جہنم میں بالوں سے لٹکایا جائے گا،
اگر غور کرے تو وہ نیکی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ. لیکن اکثر لوگ تو کہتے ہیں مولانا ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ کسی کو کہنے بھائی شراب نہیں پیو، آپ اس کی ہمدردی کر رہے ہیں. دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. اور شرابی انسان جو ہے اسے قیامت کے دن حمیم گرم پانی پلایا جائے گا، جو پیے گا تو ہونٹ گر جائیں گے کٹ کے. تو آپ اس پہ رحم کر رہے ہیں، لیکن لوگ تو خلاف ہو جاتے ہیں نا کہ مولانا ہماری پرسنل لائف پہ اٹیک کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام تو کہتے ہیں امر بالمعروف واجب ہے. تو امام کہتے ہیں عالم کی پہچان یہ ہے، حقیقی عالم، کہ اگر پوری دنیا بھی نا اس کے خلاف ہو جائے، امر بالمعروف کرنے کی وجہ، نماز پڑھنے کی وجہ نماز پڑھو، حرام سے بچو. اگر مثلا آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت کریں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے. مولا علی کا جملہ ہے کہ لم یوہش، وہ وحشت نہیں کھاتا، خوف نہیں کھاتا کہ یہاں پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے گی، بس کروں، بس میں اپنی بات کو چھوڑ دوں. فرمایا یہ حقیقی عالم کی پہچان ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی سنت ہے نا کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہوگی مگر اماموں نے اپنا مشن نہیں چھوڑنا، اپنے بچے قربان کر دی. یہی مولا حسین کا مشن، یہی امام موسیٰ کاظم کا مشن ہے. فرمایا تھا حقیقی عالم یہی ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، انہیں ذرا بر وحشت یا حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں. قبلہ بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور ناظرین اس وقت ہمیں ایک مختصر سی بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو قبلہ کے ساتھ اپنی گفتگو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. لیتے ہیں مختصر سی بریک. جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کی جانی پہچانی حد العزیز شخصیت جناب علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا قبلہ، ہماری گفتگو مرحلے وار جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور مختلف امور ہم ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. امام کی زندگانی پہ بات ہوئی، اس وقت کے جو صحبتیں تھیں، مصائب تھی، اس کے اوپر بات ہوئی کہ 14 سال امام میں زندان میں رہے تو کیوں عوام کے اندر حرکت ایجاد نہیں ہوئی، وجوہات کیا تھیں، کہ سب چیزوں پہ بات ہوئی. امام نے امت کے یعنی نجات دہندہ ہوتا ہے امام، تو ہر طرح سے نجات کی فکر کرتا ہے امت کی. تو امام نے جو نسخے بتائے، بیماریوں کو بھی پیچھے ہٹایا، دعا کے ذریعے سے جو تعلیمات ہیں، ذرا اس جہت پہ بھی بات ہو جائے. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ ہر امام کا صحیفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ ہے، مولا علی علیہ السلام کا صحیفہ ہے، اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے صحیفے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی صحیفہ ہے. اب جیسے کہ آپ جو پروگرام سنتے ہیں وینسڈے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے سے شروع کر رہے ہیں دعا پہ انشاءاللہ، کہ دعا کا جو پروگرام ہے کہ خدا توفیق دے کہ امام موسیٰ کاظم کے صحیفے تک پہنچے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحیفے میں ایک ایسی دعا ہے جو جہاں تک ہم نے سارے صحیفوں کو دیکھا ہے، کسی صحیفے میں ایسی دعا خصوصاً ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ایسی دعا میں نے نہیں دیکھی. یعنی پورا فوکس جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کا ٹینشن ختم ہو جائے، افسردگی ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، اور دلائل کے ساتھ. یعنی امام نے یہ دعا تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ تو ناممکن کو ممکن کر دے، مگر مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو دعا بتلائی ہے وہ اس پیارے انداز سے بتلائی ہے کہ انسان اللہ پاک کا تو کرم ہونا ہی ہے، مگر اس کرم سے پہلے ہی جو امام کی بات ہے نا، اس کو سن کے ہی بندہ ریلیکس ہو جائے. یعنی اتنی موٹیویشن ہے اس میں دعا میں. اور آج کیونکہ امام موسیٰ کاظم کا دن ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ چاہتے ہیں
کہ یہ دعا ہم انہیں بھیج دیں تو یہ یقیناً ہر مومن کے پاس دعا ہونی چاہیے، کہ انسان پریشان تو ہوتا ہے، کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں جس کو پریشانی نہ آتی. بادشاہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بیٹا مر جاتا ہے، کبھی باپ مرتا ہے. تو کتنی بھی پریشانیاں ہوں، آپ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے نا، یہ ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کی. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ایڈریس دیے ہیں جہاں پر یہ دعائیں ہم آپ کو بھیجتے ہیں، جیسے وہ ایک سپر کڈ 12 کا ہم نے پہلے بتایا تھا @سپر کڈ 12 میں یہ دعائیں آپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ دعا ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ انگلش کا ترجمہ بھی ہم نے کروایا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کے پاس دعا موجود. سبحان اللہ. بہت زبردست دعا ہے، اور اکثر کیونکہ صحیفہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے صحیح، امام موسیٰ کاظم کا، یہ دعا ہر مومن کے جیب میں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی ٹینشن ہو، اسٹریس ہو، آپ اس کو آزما کے دیکھیں. اللہ کہ جس کے تقریباً 10-12 پارٹس ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج ہم کتنے پارٹس آپ کو سنا سکتے ہیں. تو دعا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم لا إله إلا أنت سبحانك صل على محمد وآل محمد واجعلني لعنعمك من الشاكرين والآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك یا ارحم الراحمین. تو یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی، یہ دعائے توسل کی طرح ہے. کہ ہر پیس کے بعد جیسے ہم وہاں پڑھتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اسی طرح سے ہر پیس جو امام نے بتلایا ہے وہ پورا ایک درس ہے دعا میں. اس کے بعد کہنا لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے. اور صلوات پڑھنی وجعلنی، اے خدا جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں نا ان پر مجھے شاکر بنا، سبحان اللہ، اور مجھے اپنا ذاکر بنا. اللہ. ورحمنی، مجھ پہ رحم فرما، اپنی رحمت کے صدقے میں تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یہ بار بار پڑھنا ہے. پھر ایک ایک جو پیس ہے نا وہ جناب کمال کا. اب میں اس پیس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. الہی و سیدی کم من عبد امسا و اسبا علیلا
مریضا سقیما مدنفا علی الفرش علت فی لباسها ينقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة طعام ولا لذة شراب. مولا فرماتے ہیں اے خدا یہ میرے مولا یہ مہربان، کتنے لوگ دنیا میں بیچارے جن کی صبح اور شام ہوتی ہے، اس قدر بیماری کے درد سے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. ہم نے خود ایک مریض کو دیکھا، کینسر کا مریض تھا، اس کے ہونٹ اس قدر بڑے ہو جاتے تھے، منہ بند ہو جاتا تھا، ڈاکٹر اس کے ہونٹوں کو کاٹتے تھے، پھر دوبارہ ہونٹ بڑے ہو جاتے. کہنے لگا کتنے سالوں سے منہ سے نہ میں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں. ینظر الی نفسہ حسرت سے دوسروں کو دیکھتے ہیں. ساری دنیا کھا رہی ہے، ساری دنیا پانی پی رہی ہے، مگر ہم بیچارے نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے خدا تو نے ہزاروں ان بیماریوں سے مجھے بچایا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں. فلا الہ الا انت سبحانک صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی لک من العابدین ولنعمائک من الشاکرین. اس قدر نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، اے خدا ان پر شکر کرنے کی توفیق دے. وَلِعَلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. ہمیشہ تیرا ذاکر رہوں، ہمیشہ تیرا شاکر رہوں. وارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفی صاحب واقعی دنیا میں ایسی بیماریاں آپ دیکھ کے تڑپ جاتے. اللہ بتائیے ایسی بیماریاں
ایک بیچارہ بندہ ہے، کہتا ہے 5 سال سے مولانا میں سو نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، اس قدر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے. ہڈی کا درد کتنا خوفناک ہوتا ہے. میں کرسی پہ بیٹھ کے رات گزار، بتائیے ہاں کیسی خوفناک بیماریاں. مگر اللہ پاک نے ہمیں اگر ایک بیماری بھی نہیں دی ہے تو ہمیں کتنا شکر کرنا. 5000 سے زیادہ دنیا میں بیماریاں. اب یہ مولا ان کو بتا رہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی نوکری نہیں ملی، سٹریس پہ چلے گئے. ہاں جی تھوڑا سا رزق کم ہو گیا، سٹریس میں چلے جاتے ہیں. ہاں کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وہ ایک بندہ ناشکرا تھا، کہتا تھا اللہ تو نے فلاں کو یہ دیا ہے، بڑا گھر دیا، مجھے بڑا گھر نہیں دیا. فلاں کو مسجد گاڑی دی، مجھے پرانی گاڑی دی. فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا. اس طرح سے وہ ناشکری کرتا رہتا تھا. تو ایک رات نہ خواب میں وہ فرشتہ نظر آ گیا کہ سمجھے تو کروڑ پتی بن گیا مگر تیری دونوں آنکھیں چلی گئی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب یہ آنکھیں بنانے کے نام 5-10 لاکھ لیں گے، کیا کرو گے؟ کہا جی آنکھیں نہیں تو زندگی نہیں ہے، میں 5-10 لاکھ لے دے دوں گا. پھر وہ فرشتے نے کہا پھر تیری زبان چلی گئی، گونگا ہو گیا. پیسے مانگ رہے ہیں ڈاکٹر، کتنا دو؟ جتنے بھی دے دوں گا بھائی، زبان نہیں تو پھر زندگی کیا ہے؟ وہ ایک ایک عضو کا حساب لیتے رہے، تیرے کان چلے گئے، تیرے ہاتھ چلے گئے، پاؤں. تو پھر وہ فرشتہ کہنے لگا کم بخت تو خود کروڑوں کا ہے، تو ناشکری کر رہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا. سب کچھ دیا ہے. خود صحت سلامتی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں مولا. دیکھیں کہ دیکھو اللہ کا شکر کرو، ہر حال میں شکر کرو. اب یہ ایک پیس ہے، چلیں اب دوسرا پیس کو سنیں. دیکھیں مولا کیا بتاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ. مولایا و سیدی کم من عبد امسا واسبا قد دنا یومہ من حتفہ وحدک به ملک الموت فی اعوانہ یعالج سکرات الموت. اے میرے اللہ کتنے لوگ ان کا صبح ہو رہا ہے، شام ہو رہی ہے اور وہ سکرات موت کی تکلیف میں مبتلا ہے. بعض لوگوں کی سکرات مہینہ بھر چلتی ہے، بعض لوگوں کی سکرات سال بھر چلتی ہے. اللہ سمجھتے لوگ کاموں میں چلے گئے. اللہ امام بتلا رہے سکرات موت کا درد اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. نبی پاک فرماتے ہیں اے لوگو ایسے سمجھو جیسے ریشمی کپڑا کانٹوں میں پھنس جائے اور اسے کھینچا جائے. جیسے وہ ریشمی کپڑا تار تار ہوتا ہے ویسے گنہگار کا بدن تار تار ہوتا. سکرات کی تکلیف میں کتنے لوگ مہینوں سے پڑے ہوئے. ان کے رشتہ دار زاروں قطار رو رہے ہیں، نہ انہیں موت آ رہی ہے نہ وہ زندہ ہے. موت و زندگی کے درمیان میں. اللہ اکبر. مولا موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں انسان ذرا سوچ فکر کر کتنے لوگ موت کی تکلیف میں تڑپ رہے ہیں مگر انہیں موت نہیں آتی. سکرات
دعا کریں میرے اللہ میری سکرات کی منزل آسانی سے گزرے، میری روح قبض کرنے کے لیے عذاب کے فرشتے نہ آئے بلکہ رحمت کے فرشتے آئے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ دعا کریں کہ سکرات کے وقت ہمیں پنجتن پاک کی زیارت نصیب ہو۔ یقیناً اگر ہم توبہ کر کے مریں گے، کسی کا حق نہ ہو، حقوق الناس حقوق العباد ادا کر کے مریں گے، تو یہ بشارت ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو سب سے زیادہ موت کے وقت مومن لذت حاصل کرتا ہے، کیونکہ مومن کو موت نہیں آتی جب تک کہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لے، مولا علی کی زیارت نہ کر لے، امام حسن حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کر لے۔ اور اس کا لیے عمل بھی ضروری ہے، بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو چاہتے موت کے وقت تکلیف نہ ہو تو ہر رات سونے سے پہلے مسبحات کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 6 سورے ہیں مسبحات، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ، ان سورہ صف، ان سوروں کو پڑھ کے سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ موت کی تکلیف ختم ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیز و موت بڑی خوفناک ہے۔ مولا علی سے سلمان نے پوچھا تھا، سلمان فارسی نے، مولا بتائیں موت کیا ہے؟ اللہ مولا علی نے فرمایا سلمان تجھے میں دکھاتا ہوں موت کیا ہے۔ مولا قبرستان میں لے کر آئے، قبر کے قریب فرمایا قم باذن اللہ، قبر والے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ مدینۃ الماج اس کتاب میں یہ مولا کا معجزہ۔ قبر پھٹتی ہے، ایک جوان کفن میں لپٹا ہوا قبر سے باہر آتا ہے، مولا کے قدموں پہ گرتا۔ مولا فرماتے ہیں سلمان تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے موت کیا ہے، ذرا سلمان کو بتا۔ سلمان کی طرف بڑھا، کہنے لگا سلمان مت پوچھ موت کیا، موت بڑی خوفناک ہے، بڑی بھیانک چیز ہے، بڑی دردناک چیز ہے۔ سلمان نے کہا مجھے بھی مرنا ہے، موت سے پہلے تیاری کرنی ہے، بتا موت تجھے کیسے آئی؟ کہتا میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا، میرے عزیز اور رشتہ دار چاروں طرف تھے، اچانک آسمان سے یہ خوفناک شکل مجھے نظر آئی، میں نے کہا تو کون ہے، مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، میں مریض ہوں۔ اس نے جواب دیا میں ڈرانے والا نہیں، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا میری روح قبض کیسے کرو گے؟ کہنے لگا پاؤں سے تیری روح کی قبض کرنا شروع کروں گا۔ سلمان پاؤں سے میری روح گھٹنے تک کھینچی، ایسے لگا پاؤں سے گھٹنے تک کوئی میرے بدن کا گیما کر رہا ہے، اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں مدد کرو، مگر میری آواز کوئی نہیں سن۔ میرے رشتہ دار کھڑے، کب دوبارہ اس نے ملک الموت نے میری روح گھٹنے سے کھینچی گی، کمر تک لے کر آئے،
اسی طرح جس طرح سے کسائی گوشت کے ٹکڑوں کو ٹکڑا ٹکڑا کرتا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، میں چیخنے لگا، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ میری روح کو کمر سے کھینچا، گردن تک لے کر آیا، سارے ناز کا ادھر ہے، دل بھی ادھر ہے، جگر بھی ادھر ہے، مجھے زیادہ تکلیف ہوئی، میں زیادہ تڑپا، مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ سلمان آخری بار جھٹکے سے میری روح میری گردن سے نکالی، وہ درد آج تک باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان میں سمجھ گیا میری آواز کیوں نہیں سن رہے، کیونکہ روح نکل گئی۔ اب سلمان میرا پورا بدن کیما کیما ہو چکا، اب مجھے لے کر چلے غسل دینے کے لیے۔ ہائے بڑی سخت منزل ہے، جبکہ میرا بدن پورا زخمی ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے قائدی امام سجاد نے، لوگوں دعا مانگا کرو، کیا دعا؟ دعا ابھی حمزہ صومالی کا جملہ ہے، اے میرے اللہ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دینے والے غسل دیں گے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے وہ پانی عذاب کے پانی میں بدل نہ جائے۔ میرے اللہ، یہ دوسری سخت منزل ہے۔ اب کہتا سلمان اب مجھے کفن پہنانے لگے، یہ بھی بڑی سخت منزل ہے۔ یعنی آج ہم زندہ ہیں، ان ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر سکتے ہیں، مگر عزیزو ایک دن یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر ہاتھ دعا کے لیے بلند نہیں ہو سکتے۔ آج زبان ہمارے اختیار میں، جتنی معافی مانگے مانگ سکتے، مگر مرنے کے بعد ہمارا نام اعمال ہائے بند ہو جائے گا۔ یہ زبان ہمارے اختیار میں نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ بھی یا غفار ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہتا سلمان میرے ہاتھ کفن میں باندھ دیے گئے، میری زبان میرے اختیار میں نہ رہی۔ اس کے بعد اور سخت منزل، ہر منزل کے بعد آنے والی منزل سخت تھی۔ سلمان یہ بڑی سخت منزل تھی جب میرا جنازہ میرے گھر سے نکالا گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بابا بابا کر کے میری میت سے لپٹ گئے۔ میں سب کو آخری بار خدا حافظ کہنے لگا، پھر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ منظر سلمان بہت سخت تھا، آخری بار گھر والوں کو دیکھا، لیکن اب جیسے جیسے میری میت قبرستان کی طرف جا رہی ہے، میرا دل خوف سے تڑپ رہا ہے، میرا بدن گویا لرز رہا ہے۔ ہمیشہ کے لیے دوستوں سے جدا، ماں باپ سے جدا، دنیا والوں سے جدا۔ اسی لیے حکم ہے کہ میت کو سیدھا قبر میں نہ لٹاؤ، تمہیں نہیں پتا اس بیچارے کا کیا حشر ہوگا۔ ممکن ہے خوف سے وحشت سے اس کا جگر پھٹ جائے،
پہلے میت کو زمین پہ رکھو پھر اٹھاؤ، پھر زمین پہ رکھو پھر اٹھاؤ، 3 مرتبہ مستحب ہے میت کو زمین پہ رکھو، اس بیچارے کو تیار ہونے دو۔ کہتا ہے سلمان ایک مرتبہ میرے جنازے کو قبر میں رکھا گیا، ایسے لگا جیسے آسمان سے آ کے زمین پہ گرا، میں پرزے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر لوگ میری میت پہ مٹی کے منوں کو ڈالنا شروع کر دیا، مٹی کے منوں کے نیچے میں دب گیا، قبر تیار ہو گئی۔ اب کیونکہ میری روح سن رہی تھی، کان نہیں سن رہے تھے، اوپر سے آوازیں آ رہی تھی، تھوڑا سا سہارا تھا۔ اچانک کسی نے میرے بیٹے سے کہا بیٹا رات ہو گئی ہے گھر چلو، کب تک بابا کی قبر پہ بیٹھو گے؟ میں نے قبر سے فریاد بلند کی میرے لال بابا کو تنہا چھوڑ کے نہ جاؤں، قبر بڑی وحشتناک ہے، بڑی خوفناک ہے۔ مگر سلمان سب چلے گئے، کسی نے میری آواز کو نہیں سنا۔ اب خاک پہ منہ رکھ کے میں رونے لگا، بچے یاد آ رہے، قبر کی وحشت سے ڈر رہا تھا، تنہائی سے ڈر رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ اچانک کے کونے سے آواز آئی اب رونے سے کیا فائدہ، جس دنیا میں تجھے گناہوں پہ رونا تھا وہ زندگی تو ہنس ہنس کے برباد کر آئے ہو، اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، تیرا نعمہ اعمال کی کتاب بند ہو گئی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ منکر نکیر ہو؟ فرشتے کہنے لگے نہیں، منکر نکیر بعد میں آئیں گے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ سنا تھا قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، تم کون سے فرشتے؟ فرشتوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں فرماتا ہوں گنہگار کے ہاتھوں سے اس کے گناہ لکھوا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ ہم وہ فرشتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ، ہم آئے گناہ لکھوانے کے لیے۔ میں نے کہا میں کیسے لکھوں گا، نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم۔ فرشتوں نے کہا یہ انگلی شہادت کی، اللہ نے اسے آج قلم بنایا، کفن کا ٹکڑا پھاڑ کر میرے سامنے رکھا، کہا یہ کاغذ ہے، اب ہم تجھے یاد دلاتے ہیں، تو گناہ لکھتا جا۔ مجھے اٹھا کے بٹھایا، کہا یاد ہے تازہ بالغ ہوا تھا فلاں جگہ پہ، آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں؟ میں پورا لرز کے رہ گیا، واقعاً میں نے گناہ کیا تھا مگر بھلا دیا تھا۔ روتا گیا، گناہ لکھتا گیا، پھر دوسرے گناہ یاد دلایا، آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا، سارے آنکھوں کے گناہ میں نے اپنے ہاتھ سے کفن پہ لکھے، پھر زباں کے گناہوں کو یاد دلایا، تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں پہ تہمت لگائی تھی، فلاں کی وجہ سے تیری بات سے فتنہ ہوا تھا، زباں کے گناہ لکھتا گیا، خون کے آنسو بہاتا گیا، پھر کان کے گناہ لکھے، پھر ہاتھ کے پاؤں کے شکم کے، 7 اعضاء کے گناہ لکھوا دی، پھر وہی کپڑا میری گردن میں ڈالا، ایسے لگا گویا پہاڑ میری گردن میں آ گیا،
سلمان میرا منہ جا کے خاک پہ لگا. میں نے کہا فرشتوں میں پہلے ہی عذاب میں ہوں, یہ میری گردن سے پہاڑ نکال دو. فرشتوں نے کہا یہ پہاڑ نہیں, تیرے گناہوں کا وزن. اللہ اکبر. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا لوگوں لمبے سجدے کیا کرو اور سجدے میں جا کے رویا کرو, اللہ سے معافی مانگا کرو, تاکہ جو تمہارے پیٹھ پر گناہوں کا وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے. اسی طرح نبی پاک نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو, اے لوگوں اپنے گناہوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تمہارے گناہوں کا حساب لیں. لہٰذا مولا موسیٰ بن جعفر بتلا رہے ہیں ابھی سکرات موت تم پر نہیں آیا, ابھی قبر کی اندھیری رات تم پر نہیں آئی, ابھی تک عذاب کے فرشتے تمہارے پاس نہیں آئے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ زندگی کہ مرنے والا رو رو کے کہتا ہے ایک دن مجھے توبہ کے لیے دے دو, ایک گھنٹہ مجھے لیے دے دو. مگر نبی پاک فرماتے ہیں قرآن کی آیت, فرشتے کہتے ہیں کلا کلا, ہرگز نہیں ہرگز نہیں, 1000 دن تو نے برباد کی, اب توبہ کے لیے ایک دن مانگ رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اگر اس وقت مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو, پوری کائنات کی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ توبہ کے لیے مل جائے. لہٰذا مولا موسیٰ بن جعفر اس ٹکڑے میں ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں یہ زندگی نعمت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری نہ کیا کرو. ابھی یہ زندگی بڑی نعمت ہے, تم ایک رات میں حر کی طرح تقدیر بدل سکتے ہو. اب یہ پیس کے بعد پھر مولا نے وہی دعا پڑھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک. یہ شکر ہے میرے اللہ ابھی سکرات نہیں آئی, ابھی قبر نہیں آیا, تیرا شکر کرتے. صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ بھی ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں, یاد کر لیں لا الہ الا انت سبحانک, سبھی کو یاد ہے, صلوات بھی. اب یہ 2-3 جملے وَجَعَلْنِي لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ. جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان پہ شکر کرنے کی توفیق دے. وَلِعَلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ, مجھے اپنے ذاکرین میں شامل کر دے. وَارْحَمْنِي, مجھ پہ رحم کر دے. برحمتک یا ارحم راحمین, ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, مجھ پہ رحم کر دے. اگر وقت ہے تو تیسرے ٹکڑے کو بیان کریں, اگر آذان ابھی ہمارے پاس پروگرام میں تقریباً 4 منٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ایک ٹکڑا اور مولا کا بیان کریں. مولا و سیدی, اے میرے مولا اے میرے سید, کم من عبد امسا و اسبا فی مضائق الحبوس والسجون کرابها وظلها وحديدها
اے میرے اللہ کتنے لوگ جیلوں میں زندانوں میں پڑے ہیں بے گناہ. اس وقت 500 سے زیادہ شیعہ بیچارے صرف شیعہ ہونے کے جرم میں یا عیسائی اور ان کے قید میں پڑے ہیں. کڈنیپنگ کر رہے ہیں حکومت والے, ظلم کر رہے ہیں, نہ ان کو پیش کر رہے ہیں. کئی مرتبہ احتجاج بھی کیا. کتنے لوگ بیچارے ظالموں کی قید میں پڑے. سعودی زندانوں میں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے. کیا کیا ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں ان غریبوں کے ناخن کھینچے جاتے ہیں. کیا کیا عذاب دیا جاتا. بتا رہے تھے پاکستان میں ایک مولانا, مشہور مولانا جوادی صاحب, حیدر علی جوادی صاحب, ان کے بیٹے کو یہی حکومتی لوگوں نے اغوا کیا بجائے کہ کورٹ میں لے کر جائیں. اور یہ ایک نیا ظلم کا بازار کہ انہیں پانی پلاتے ہیں, اتنا پانی پلاتے, اتنے پانی پلاتے, اور ان کی پیشاب کی جگہ کو بند کر دیتے. کیا ظلم کرتے. تو ان کے کڈنی ختم ہو جاتے, اور جب مرنے کے قریب ہے باہر جا کے پھینک دیتے. کتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے بے گناہ. اور سعودی میں تو انتہا ہے ظلم کی. کتنے ہزاروں بیچارے لوگ پڑے اور کیسی کیسی اذیت, کیسے کیسے ٹارچر دیتے. اسرائیل کے جیل میں ایک بیچارہ مومن گیا تھا. انہوں نے کہا جو اسرائیل کے جیل میں تشدد ہوتا ہے کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. کہ یہ دانت جو ہے نا سب سے دردناک چیز, ہڈی کا درد ہے, وہ اس طرح سے توڑتے ہیں ایک ایک دانت, انسان تڑپ جاتا ہے. ایک ایک دانت کو توڑتے ہیں. توجہ فرمائیں. اور بس ظالم صدام, یہ وہ ایک کہاوت ہے نا, وہ عملی مثلا جن پہ ظلم کرتا ان کی پوری جسم کی کھال پوری عملاً اتارتے. کتنے ظلم ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. کبھی یہ اغوا کرتے ہیں لوگوں کو پیسے حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ظالم لوگ ہیں. پیسے کے ان بیچاروں پر ان کا کان کاٹ کے ان کے رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اتنے ملین دو تو ہم. یہ افریقہ میں بہت ہو رہا ہے, مڈغاسکر میں آج کل بہت ہو رہا ہے کہ کڈنیپنگ. وہ بیچارے جیل میں پڑے بے گناہ, پھر ان کا ہاتھ انگلی کاٹ کے بھیج دیتے. اب یہ مولا اس کی طرح بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے ناخن کاٹتے ہیں, ان کے کان کاٹتے ہیں, جی ان کو ایسے سے ٹارچر دیتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہاں ناقابل برداشت. الحمدللہ اگر ہم گھر میں بیٹھیں, آرام سے بیٹھیں, پرسکون امن سے بیٹھیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں. اللہ کیا کیا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے. جی کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے. جی اگر ہم ایک جگہ بیٹھے ہو جہاں امن ہے, جس ملک میں امن ہے, کوئی آپ پہ ظلم نہیں کر رہا, تو آپ شکر ادا کریں. ہاں جی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ بدبخت ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں. جب خودکشی کے بعد تو دروازہ بند ہے. ناشکری ہے. یہ دیکھو مولا ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. یہ پوری فلم گویا مولا دکھا رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں پڑے ہوئے جیلوں میں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے, انہیں ہر روز مارا جا رہا ہے, ان کو پانی بھی نہیں دے رہے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے. ہاں جی خوفناک. مثلا کتے ان پر چھوڑ دیتے ہیں, وحشتناک. آپ کو پتا ہے کہ یہ طالبان نے ہمارے ایک مومن کو, اپنا کھوجا مومن کراچی ہے, اس سے کروڑ پتی آدمی تھا, اس سے اغوا کیا اور اندھیر ننگری دے کراچی سے افغانستان لے کر گئے. اتنی پولیس چوکیاں کچھ بھی نہیں. اس کو انجیکشن لگایا سلا کر, اور اتنا ان پہ تشدد کرتے تھے. پیسے بھی لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے. پھر کہنے لگے ہم نے پیسے لیے ہیں, اب اس کو ہم آزاد تو نہیں کریں گے, مگر ہم یوں کریں اس پہ کتے چھوڑ دیں. وہ ہم نے بھائی کتے کھا گئے, وحشی کتے. اور وہ بندہ اس وقت موجود ہے. کتوں نے جب حملہ کیا تو دیکھیے یہ معجزہ ہے. اس نے پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو انہیں واسطہ دیا, کتے وہیں ٹھہر گئے. یعنی کتوں میں شناس ہے. دیکھیے کتوں میں شناس ہے, انسان کتوں سے بدتر ہے ظالم. قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بہت عمدہ جو ہے وہ رہا, اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا, اور اس کو کل پر لے کر جائیں گے, کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن کل ہے, آج شب ہے. اور ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کو, سامعین کو امام موسی کاظم علیہ السلام کے شہادت کا پرسہ پیش کریں گے, اور انشاءاللہ کل اسپیشل پروگرام کو آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے. پوری امام کی حالات زندگی اور کیفیت شہادت لے کر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. قبلہ اجازت چاہتے ہیں آپ سے, بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا. ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ اب کل ہوگی.
تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.